جو کام بانی پی ٹی آئی نے کیا وہی کام پی ڈی ایم حکومت کی معاشی ٹیم نے کیا۔ دونوں حکومتوں کی معاشی ٹیم نے معیشت کے ساتھ سیاست کی۔ معیشت ملک کے استحکام کے لیے کسی ایک شخص کی طرف نہیں دیکھتی۔ معاشی بوجھ نواز شریف اور شہباز شریف نے نہیں، مجھے اور آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو کا شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء سے مکالمہ۔ بولے بزرگ سیاستدانوں کی سیاست سے نفرت میں اضافہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کوئی سیاسی قیدی نہ ہو، میڈیا پر پابندی نہ ہو۔ اسلام آباد کی بیوروکریسی کی ذہنیت جانتا ہوں، وہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ حکومت ملی تو 17 وزارتیں اور اشرافیہ کی سبسڈی ختم کر دیں گے، پیسہ عوام پر لگائیں گے۔ زراعت، مواصلات، توانائی شعبوں پر سرمایہ کاری کریں تو معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ سولر سسٹم سے 300 یونٹس مفت بجلی دیں گے۔ میرے حساب سے تو پرو نواز ووٹ ہے ہی نہیں۔ شہباز شریف محنتی تو ہیں مگر لکیر کے فقیر ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں الیکشن میں ایک دوسرے پر تنقید جائز ہے۔ بلاول اینٹی نواز ووٹ کو متوجہ کر رہا ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ کہا میاں صاحب جب لاڈلے نہیں رہتے تو پاور سے نکل جاتے ہیں۔ نون لیگ ہمارے بغیر، ہم ان کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے۔ آگے ساتھ چلنے یا نہ چلنے کے بارے میں الیکشن کے بعد سوچیں۔ پیپلز پارٹی آج ڈیرہ اسماعیل خان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ حق نواز پارک میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ سابق صدر آصف زرداری راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری بدین میں انتخابی ریلی کی قیادت کریں گی۔ مسلم لیگ نون آج ہارون آباد میں پنڈال سجائے گی۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گے۔ گورنمنٹ اسکول گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ مسلم لیگ سزا دینے والے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، وہ استعفے دے رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بے قصور تھا، جان بوجھ کر سزائیں دی گئیں، ہم نے بہت ٹھوکریں کھا لی، مزید کھانے کی ہمت نہیں۔ اس ملک کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ نواز شریف کا لاہور کے حلقہ این 130 میں کارکنوں سے خطاب۔ کہا پاکستان کو غیرت مند ملک بنانا ہے، یہ میرا ایجنڈا ہے، اسے پورا ہونا ہے۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف اور نون لیگ کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں اور وہ 9 مئی والے۔ 2018 میں جعلی ووٹ ڈلوائے گئے، شیر کے ووٹروں کی لائنیں تھیں مگر ووٹ نہ ڈالنے دیا گیا۔ نواز شریف کو تکلیف ہے، لاہور میں 5 سال گھس بیٹھیے آ گئے تھے، آج نون لیگ کے علاوہ لاہور میں کوئی نکلنے کے قابل نہیں۔ نواز شریف بطور وزیر اعظم دنیا سے جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے۔ پچھلا حساب دو، کشکول توڑوں کا حساب دو، ملک کو نواز دو کی نہیں خوشحالی کی ضرورت ہے۔ ایک شہزادہ کہتا ہے میرا والد صدر، والدہ اور نانا وزیر اعظم تھے، یہ تمہاری پراپرٹی نہیں عوام کا ملک ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کوٹ مومن میں جلسے سے خطاب۔ کہا نواز اور زرداری خاندان نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا اتنا ایٹم بم نے جاپان کو نہیں پہنچایا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وجہ سے پاکستان کی کرنسی آج کاغذ کا ٹکڑا بن گیا۔ نیپال اور بھوٹان بھی ہم سے آگے نکل گئے۔ عوام ان کو مسترد کریں اور اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دیں۔ پاکستان اور ایران کا تعلقات خراب کرنے کی ہر کوشش ناکام بنانے پر اتفاق۔ آرمی چیف سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تاریخی باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ جنرل عاصم منیر کا دوسری ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور۔ آرمی چیف نے کہا ریاستوں کے تعلقات میں احترام و تقدس خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی خدشات سے نمٹنے کے لیے مواصلاتی رابطوں کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانے پر زور۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران کی تقدیر ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ دہشت گردی مشترکہ خطرہ ہے، دونوں ممالک قریبی رابطے میں رہیں گے۔ خطرے سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے فوجی افسران کا میکانزم بحال کرنے پر اتفاق۔ سرحدی علاقے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے عزم کا اعادہ۔ بولان کے شہر مچھ میں یکے بعد دیگرے 15 راکٹس فائر۔
پہاڑوں سے فائرڈ راکٹ مچ شہر کے مختلف علاقوں میں گرے۔ پولیس کے مطابق راکٹ گرنے سے متعدد گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ راکٹ حملوں فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ مچ شہر کی بجلی منقطع، انٹرنیٹ بند، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ وزیر اطلاع جان اچکزئی کہتے ہیں فورسز نے مچ میں دہشت گردوں کے 3 اطراف سے کیے حملے کو ناکام بنا دیا۔ بزدلانہ حملے اسلم اچھو گروپ کے دہشت گردوں کی جانب سے کیے گئے۔ سوڈان کے متنازع علاقے آبائی میں پاکستانی امن دستے پر حملہ۔ پاکستانی امن دستہ 2 مقامی مریضوں کو اسپتال لے جا رہا تھا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی محمد طارق شہید، 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی۔ امن دستے کے اہلکاروں کی موت سے جوابی کارروائی پر حملہ آور پسپائی پر مجبور۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستانی امن دستوں نے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت سے خدمات انجام دی۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سرپرستی میں امن اور استحکام کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ بانی PTI اور شاہ محمود کو 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ دے دیا گیا۔ ملزمان سے 36 سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں۔ کیس کے اہم گواہ اعظم خان پر اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل کی جرح مکمل۔ اڈیالہ جیل میں 14 گھنٹے طویل سماعت۔ جرح کے دوران شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل پر اعتراض کیا۔ عدالت نے کہا آپ بیٹھ جائیں ورنہ آپ کو کمرہ عدالت سے نکال دیں گے۔ بانی PTI اور شاہ محمود کا جج پر عدم اعتماد کا اظہار۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا موجودہ حالات میں عدالت کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ عدالت نے جو ڈیفنس کاؤنسل بنایا اتنے قابل ہیں کہ 14 گھنٹے میں کیس سمجھ لیا، پھر 9 گواہوں پر جرح بھی کر لی، یہ ناممکن ہے۔ اہم گواہوں اعظم خان پر جرح کے دوران بھی ہمارے وکلا کو جیل سے باہر روکا گیا۔ وکیل صفائی کے پاس جرح ہی ایک ہتھیار ہوتا ہے لیکن عدالت نے محروم کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جلد ٹرائل کا کہا، یہ نہیں کہا کہ روزانہ چلے۔ جج ابو الاسناد نے کہا جب ملزمان جیل میں ہوں تو سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس پر شاہ محمود نے کہا جج صاحب ضمانت مل بھی گئی تو ہم نے اندر ہی رہنا ہے۔ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جرح وہ وکلا کریں گے جو جج صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے۔ وہ دونوں وکلا یا تو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس لائن میں، نہیں خان صاحب نے یا شاہ محمود قریشی صاحب نے ان وکلا پہ ٹرسٹ کیا ہے۔ ہم ایسے ٹرائل کے شدید الفاظ، سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے سائفر کیس پر ٹرائل پر سوال اٹھا دیے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک میں کہا بانی PTI اور شاہ محمود قریشی نے بھی جرح کرنے والے وکلا پر اعتراض اٹھایا ہے۔ ہم ایسے ٹرائل کی مذمت کرتے ہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، خاص طور پر ایسے ٹرائل میں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ سے درخواست ہے تو موٹو لیا جائے۔ ٹرائل کے خلاف صوبے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ باجوہ نے کہا تھا اپنا قبلہ و سمت درست کرو ورنہ سائفر میں 12 سال سزا ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی گفتگو، کہا سائفر کا معاملہ اٹھنے سے پہلے قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات میں اسد عمر، پرویز خٹک اور میں شامل تھے۔ پرویز خٹک اور اسد عمر کے جانے کے بعد مجھے قمر باجوہ نے روک کر بات کی تھی۔ 22 اگست کو قمر جاوید باجوہ سے بانی PTI کی ملاقات ہوئی تھی۔ قمر باجوہ نے بانی PTI کو کہا انسان بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی، باجوہ کو عدالت بلائیں، میں قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا PTI کے ٹکٹ پر جو ہارس ٹریڈنگ کرے گا وہ خودکشی کرے گا۔ تنقید پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جہاں تک میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ As far as the criticism is concerned, we have no issue. Go ahead, criticize it. FIA کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز کی سماعت میں سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ تنقید کرنا ہر شہری اور صحافی کا حق ہے، معاملہ سے تنقید تک ہے تو کارروائی نہ کی جائے۔ DG FIA کو صحافیوں سے ملاقات کی ہدایت، تحریری حکم نامہ جاری۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے آزادی صحافت آئین میں ہے، دل کھول کر تنقید کریں، اس سے اصلاح ہوتی ہے، میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے فکر نہیں۔ اٹارنی جنرل نے تنقید پر کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ جسٹس مسرت ہلاری نے کہا تنقید ضرور کریں، تضحیک عجیب بات ہے۔ بدقسمتی سے YouTube پر دوسروں کو گالیاں دینا ذریعہ معاش بن گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں پر تشدد کی رپورٹ 2 ہفتے میں طلب کر لی۔
ایم کیو ایم پاکستان نے نازم آباد میں کارکن کے قتل کی ایف آئی آر گلبہار تھانے میں درج کرا دی۔ این اے 249 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار راؤ عبدالوحید، پی ایس 128 سے امیدوار عارف حسین قریشی سمیت 8 معلوم اور 25 سے 30 نامعلوم افراد نامزد۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، آخری بار کہہ رہا ہوں، ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا۔ ریاست ہمیں نہیں بچا سکتی تو اجازت دے۔ پیپلز پارٹی ہمارے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے۔ گولی چلانے والے کے ساتھ پولیس موبائل کھڑی تھی۔ پیپلز پارٹی نازم آباد میں پیش آئے واقعے کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کو ہم پر تھوپا جا رہا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے لوگ ملوث ہیں تو سزا کے لیے تیار ہیں۔ نگراں حکومت واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں، مصطفیٰ کمال نے ہم پر را کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، جو حیران کن ہے۔ وہ سر عام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لڑنے جھگڑنے میں ان سے کوئی تگڑا نہیں۔ بار بار کہہ چکا ہوں، انہیں روکیں، یہ شہر میں افراتفری چاہتے ہیں۔ یہ دوبارہ بانی متحدہ والی ایم کیو ایم کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن ٹھیک ہو گئے تو ایم کیو ایم ایک نشست بھی نہیں جیت سکتی۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سیاسی مقابلے کو نفرت میں نہ بدلیں۔ ایم کیو ایم کے کارکن کے قتل کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ شہر بڑی مشکل سے لاشوں کی سیاست، گاڑیاں جلانے سے نکلا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا ایم کیو ایم میں ابھی کوئی نہیں جو شٹر ڈاؤن کروائے، یہ سب ٹھپے بازی کی سازش ہے۔ ہم دھاندلی کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ گورنر سندھ نے بتایا، 2 جماعتوں میں جھگڑے پر وزیر داخلہ سے رپورٹ مانگی ہے، کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ڈاکٹر عاصم ہو یا کامران ٹیسوری، جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ سندھ کو ملنے والے 2200 ارب کا بڑا حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ جو پانی نہ دے اسے ووٹ نہ دیں۔ قسمت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے ڈھکن ہی بدل دیں۔ کراچی میں بے لگام گاڑیوں نے 3 افراد کی جان لے لی۔ سپر ہائی وے پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار ماں بیٹا جاں بحق۔ پولیس نے کار سوار کو حراست میں لے کر لاشیں اسپتال منتقل کر دی۔ شارع پاکستان پر واٹر پمپ فلائی اوور پر آئل ٹینکر کے ساتھ ریس لگاتے ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل پر سوار خاتون جاں بحق، شوہر زخمی۔ ڈرائیور ٹریلر چھوڑ کر فرار ہو گیا، جس سے مشتعل شہریوں کی ٹریلر کو جلانے کی کوشش کی۔ پولیس نے ٹریلر تھانے منتقل کر دیا۔ گجرات میں 4 موٹر سائیکل سواروں کی زیر حراست ملزمان کو چھڑانے کی کوشش، موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 2 زیر حراست ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کالا دھن رکھنے والوں کو لگے گا جھٹکا، اسٹیٹ بینک کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے غیر رسمی گفتگو میں کہا، نئے کرنسی نوٹ انٹرنیشنل فیچرز کے ساتھ ہوں گے، مارچ تک ڈیزائن مکمل ہو جائے گا۔ ذرائع اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے، جعلی نوٹوں کی شکایتیں بڑھ گئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی شرح سود 22% برقرار۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے پر اسرائیل کے الزامات، مغربی ممالک کی دوغلی پالیسی،
صرف الزامات پر یورپی کمیشن نے UNRWA کی فنڈنگ میں کمی کر دی. اصلاحات کا مطالبہ. امریکہ، جرمنی، برطانیہ سمیت کئی ممالک نے فنڈنگ روک دی. پاکستان کا اظہار تشویش. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا UNRWA 20 لاکھ سے زائد لوگوں کے لیے لائف لائن ہے. محض الزامات کے جواب میں فنڈنگ معطل کرنے کا فیصلہ بلا جواز ہے. اسرائیل نے الزام لگایا تھا کہ UNRWA 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں میں ملوث ہے. غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری. 24 گھنٹے میں 215 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 26,637 ہو گئی. حماس نے اسرائیل کے 4 ٹینکس تباہ کر دیے. پاکستان اور بحرین کی مشترکہ تربیتی مشقوں البدر 8 کی افتتاحی تقریب. ISPR کا کہنا ہے مشقوں کا مقصد فوجی تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے. دونوں ممالک کے فوجی دستے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کریں گے. انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی. DG ملٹری ٹریننگ کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ICC انڈر 19 ورلڈ کپ سپر 6 مرحلے کا آج سے آغاز. قومی ٹیم آئرلینڈ سے ٹکرائے گی. گرین شرٹس گروپ مرحلے میں ناقابل شکست رہے. افغانستان، نیپال اور نیوزی لینڈ کو آؤٹ کلاس کر کے سپر 6 میں جگہ بنائی. شاہینوں نے گروپ ڈی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی. HPL PSL سیزن 9 کے سپلیمنٹری اور ریپلیسمنٹ کھلاڑیوں کا اعلان. کراچی کنگز نے زاہد محمود کو کیرن پلاٹ کے جزوی متبادل کے طور پر منتخب کر لیا. انگلش مڈل آرڈر بلے باز لیوس پی پلوئے اور محمد روہید بھی کنگز کے اسکواڈ میں شامل. قلندرز نے راشد خان اور ڈین لارنس کی پک ریزرو کر لی. پشاور زلمی نے لنگی نگری اور نور احمد کی جگہ بقائے سلام خیل اور گس ایٹنگس کو حصہ بنا لیا. لیوک وڈ زلمی اور عبید مکوئے کو اسلام آباد نے سپلیمنٹری کیٹیگری میں چن لیا. بسم اللہ خان کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہزارانگا کی جگہ جزوی متبادل کے طور پر دستیاب ہوں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش. شارع فیصل، نرسری، صدر، کالا پل اور اطراف میں بوندا باندی. گلستان جوہر، ایئرپورٹ اور ملیر کے آس پاس بھی بوندا باندی. ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے خشک موسم کا خاتمہ. KPGB سمیت بالائی علاقوں میں پہاڑ برف سے ڈھک گئے. سوات، کالام، مالم جبہ، مانسیرا میں ہر طرف برف ہی برف. مری میں ہر سو سفیدی. اسکردو میں موسم سرما کی پہلی برفباری. پنجاب میں دھند چھا گئی. موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند.